اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، پس دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، اپنی ترکاریوں سے، وقثائہا، اپنی ککڑیوں سے، وفومہا، اور اپنے لہسن یعنی تھوم سے، وعدسہا، اور اپنے مسور سے، وبصلہا، اور اپنے پیاز سے۔ قال اتستبدلون، فرمایا کیا تم بدلے میں لیتے ہو، الذی هو ادنی، اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بے شک کانوا یکفرون بآیات اللہ، انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر الحق، نہ حق۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 61، اس سے ماقبل بھی بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا کہ پہلے تو فرعون کے مظالم، اس کے بعد ان کی نجات کا ذکر تھا، پھر صحرائے سینا کے اندر جو وقت گزار رہے تھے اس کے کئی واقعات آئے۔ یہ واقعہ بھی اسی میں سے ہی ہے، جب وہ صحرائے سینا میں تھے اور ان کو من و سلوہ مل رہا تھا تو اس وقت انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے، ہم اکتا گئے ہیں۔ تو آگے جو ذکر آ رہا ہے طرح طرح کی چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ اب جن الفاظ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ نقل کیے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى۔ اب دیکھیے کہ ایک نبی کو اس طرح سے خطاب کرنا، اپنے نبی کو اے موسیٰ، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ نبی کا نام لے کر اے موسیٰ کہنا، یا نبی اللہ کہا جا سکتا ہے، یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول، کیونکہ یہ تو ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر رسول پر آ سکتا ہے، کیونکہ جتنے بھی رسول ہیں سارے اللہ کے رسول تھے، جتنے نبی ہیں سارے اللہ کے نبی تھے، تو ان کا خطاب ہی بڑا بے ادبی والا تھا۔ جبکہ اس کے مقابل جو امت محمدیہ کو اللہ پاک نے اعزاز بخشا، اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام حد درجے کا ادب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی کسی صحابی نے اس طرح سے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ جو الفاظ احادیث سے ملتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں یا رسول اللہ، بعض اوقات کہتے ہیں یا نبی اللہ، بعض اوقات کہتے ہیں یا حبیب اللہ، بعض اوقات کہتے ہیں یا نبی الرحمہ، بعض اوقات بعض الفاظ یہ بھی ملتے ہیں یا خیر خلق اللہ، اور اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے یا ابا القاسم۔ یعنی یہ وہ کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام کا نام نہیں لیا جا رہا، کس قدر ادب سے پکارا جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام جو ہے وہ اس قدر ادب کیا کرتے تھے، یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی
آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے یہ ادب کو ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے، باب رفع صوت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے روضہ کے قریب آواز کو بلند کرنا، یہ باب قائم کیا۔ اور اس میں حدیث لے کر آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی ان کے ادب کا قصہ نقل کیا۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت عمر فاروق نے ان کو کنکری ماری، چھوٹی سی کنکری ماری، ان کو کنکری لگی، وہ اٹھے، دیکھا کہ امیر المومنین ہے، تو ان کو بلایا، اور بلا کر اپنے پاس قریب آ کر جب پہنچ گئے وہ، تو پھر کہا کہ یہ دو بندے جو ہیں نا ان کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ جو دو بندے تھے وہ ذرا اونچی آواز سے بات کر رہے تھے، تو ان کو بلوایا باہر۔ جب ان کو بلوا کے ایک طرف لے گئے تو پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں درے مارتا، کوڑے مارتا، کہ تمہیں پتہ نہیں حضور کے روضے کے قریب آوازیں بلند کر رہے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب تم آوازیں بلند کر رہے ہو، تو تم چونکہ مدینہ کے نہیں ہو، باہر سے آئے ہو، مسافر ہو، مہمان ہو، اس وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں، آئندہ اگر میں نے دیکھا تو اس پر میں سزا دوں گا۔ تو گویا کہ وصال کے بعد بھی اس طرح ادب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی زندگی میں بڑا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے آپ علیہ السلام کے، بڑے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، یہ لفظ کہا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ لازم بات ہے کہ چچا پہلے پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو کسی نے یہ ان الفاظ سے پوچھا، حضرت عباس نے جواب دیا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، البتہ میں پہلے پیدا ہوا ہوں، میری عمر زیادہ ہے لیکن بڑے حضور ہی۔ تو گویا کہ یعنی الفاظ کے چناؤ کے اندر بھی اس قدر احتیاط کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو وہ آئے، تو وہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی مجلس قائم ہے اور آگے صحابہ اس طرح ساکت بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ساکت، کہتے ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی کہ ذرا سی حرکت کرنا بھی بے ادبی سمجھتے تھے۔ اسی طرح عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ آئے تو معاہدہ کرنے اور ساری بات چیت ہوئی، تو اس وقت وہ مشاہدہ بھی کر رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے۔ جب واپس گئے نا، اب کفر کی حالت میں ایک کافر بندہ گواہی دے رہا ہے، بعد میں اللہ پاک نے اسلام کی توفیق دی، اس وقت کی یہ بات نقل کر رہے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ میں کئی درباروں میں، کئی بادشاہوں کے درباروں میں سفیر بن کے گیا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ عوام اپنے بادشاہوں کے ساتھ کیا معاملات کرتی ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ منہ پر تو بہت جھک جھک کر بات کرتے ہیں اور بعد میں گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں کئی درباروں میں گیا ہوں، لیکن جس قدر میں نے ادب ان لوگوں کا دیکھا ہے حضور کے ساتھ، میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ تو عجیب لوگ ہیں کہ جب جو ہے نا آپ علیہ السلام کوئی بات کرنے کے لیے کسی طرح منہ کرتے ہیں تو سب کے کان جھک جاتے ہیں، حضور کوئی کام کہتے ہیں تو سب کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، حضور نے کوئی کام کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے، حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پر لے کے مل لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جتنے درباروں میں گیا ہوں، جتنا ادب میں نے ان کو کرتے دیکھا ہے، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ادب کی برکت سے اللہ پاک نے اس قدر ان کو بلند مقام نصیب فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کی امتیں آئیں، جتنے بھی انبیاء کے صحابہ آئے، ان تمام میں افضل ترین ہستیاں اور افضل ترین مقام صحابہ کرام کا ہے۔ تو گویا کہ یہ ادب کی برکت سے ان کو یہ مقام ملا۔ تو چونکہ بنی اسرائیل اس انداز سے بات کیا کرتے تھے کہ ان کا انداز ہی بے ادبی والا تھا۔ یہاں کہہ رہے ہیں یا موسیٰ، اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ ہمارے لیے دعا مانگیے، ربک اپنے رب سے، اللہ کے رب تو سب کا ہی ہے۔
جو مانے ان کا بھی ہے، جو کافر نہیں مانتے ان کا بھی ہے۔ انداز ہی بے ادبی والا ہے۔ آگے اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آگے ہے کہ بے ادبی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی آیت کے آخر میں آ رہا ہے کہ آخر کار وہ کیا، ان کا خاتمہ بھی کفر پہ ہوا۔ یہ بے ادبی کا نتیجہ تھا کہ پھر وہ کیا پہلے تو انبیاء کی بے ادبی کرتے تھے، پھر بے ادبی سے نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ انبیاء کرام کو قتل کرنے تک پہنچ گئے وہ۔ تو سب سے ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بے ادبی سے۔ یہ اس قدر اہم چیز ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ادب ہے نا، ادب کسی بھی چیز کا جو ادب ہوتا ہے، یہ ادب کے بارے میں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، ایسا کوئی درجہ بیان نہیں کیا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن جو بے ادب ہوتا ہے، بہت سے بے ادبوں کو محروم ہوتے دیکھا گیا۔ جیسے یہ مقولہ مشہور ہے، ایسے نہیں مشہور، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو بے ادب لوگ جو ہوتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر دیکھیے کہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل وہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ حضور کے لا تجہروا بالقول، کہ حضور کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ کیا بھی آیت؟ حضور کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اگر ایسا کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لا تجہر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ آوازیں بلند نہ کرو۔ آخر میں کیا رہا ہے آیت کے اندر؟ وگرنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیے کہ بے ادبی کتنی سخت چیز ہے۔ پھر نبی کی بے ادبی تو اور بھی بہت بڑی سخت چیز ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے۔ اب یہ بھی نہ شکری ہے۔ اب کیا ہے کہ ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے، حالانکہ کھانا ایک نہیں تھا، دو چیزیں مل، من اور سلوہ دونوں مل رہے تھے، لیکن وہ جو ہے نا اس کو اس قدر حقیر سمجھ رہے تھے کہ وہ دو کو بھی ایک سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک چیز ہے۔ تو کہنے لگے ہم یہ نہیں کھا سکتے، ہم اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے کیا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض۔ اب یہاں پر کہا مما تنبت الارض، کہ جو زمین اگاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ یار ہم یہ نہیں کھاتے، کچھ اور دے، تو اور پھر جو ہے نا یہ تو بٹیر ہے، کوئی اور پرندہ آنا شروع ہو جائے۔ تو لہذا انہوں نے قید لگا دی کہ نہیں، جو زمین اگاتی ہے وہ چیزیں ہمیں چاہیے، سبزیاں چاہیے، اور ککڑی چاہیے، گندم چاہیے، دال مسور چاہیے، پیاز چاہیے، یہ چیز۔ تو یہاں پر جو ہے نا پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے، یہ جو الفاظ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم جو ہے نا یہ ادنا، کہ تم بدلے میں لینا چاہتے ہو ادنا کو، یہ تو ادنا چیزیں ہیں، اور کس کے بدلے؟ ہوا خیر، جو اعلیٰ ہے، بٹیر مل رہے ہیں، تو اس کے بدلے تم یہ چیزیں لینا چاہتے ہو۔ کاشتکاری، اور کاشتکاری میں ایک درجے اگرچہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ منافع بخش کام ہے، لیکن ایک درجے اس میں مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہی آتا ہے، بلکہ دینی لحاظ سے جو پیشوں کی ترتیب ہے نا وہ 4 طرح کی ہے۔ سب سے بہترین جو پیشہ کہا گیا نا، سب سے بہترین معاش کا ذریعہ، سب سے بہترین پیشہ وہ کہا گیا جہاد، کہ جہاد جب بندہ کرتا ہے مال غنیمت ملتا ہے، تو اس کو کہا گیا سب سے بہترین پیشہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہا گیا کہ تجارت، یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ تیسرے نمبر پر کاشتکاری ہے، یہ جو کام ہے اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے نا، محنت زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا فصل ہی نہیں آتی۔ اور چوتھے نمبر پر صنعت اور حرفت کے کام کو کہا گیا۔ تو کہا کہ یہ تیسرے نمبر کی چیز ہے، اس میں مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں جو مفت بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے وہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے، اور تم یہ جو مانگ رہے اس میں مشقت بھی کرنی پڑے گی، اور یہ ہے بھی ادنا چیز۔ پھر آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ یہ کہا کہ چلو یہ جو مانگتے ہیں ان کو کہو اہبطوا مصرا، کسی شہر میں اتر جائیں، صحرائے سیناء اس وادی سے اس کو چھوڑے کسی شہر میں چلے جائیں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بس بے شک ان کے لیے وہی ہوگا جو انہوں نے سوال کیا، جو یہ چاہ رہے ہیں نا وہی چیزیں ملیں گی۔ البتہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے، وہ ہے کہ ذلیل اور رسوا ہی رہیں گے یہ قیامت تک کے لیے۔ یہ جو ہے نا قرب قیامت کا دور ہے، تو ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ یہ ذلیل ہی ہوتے رہیں گے۔ اب یہ جو ان کو اقتدار مل گیا، یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ ہے تو یہ کہ قیامت تک یہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، اور اب تو یہ ان کو حکومت، یہ یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں،
اب تو جناب اسرائیل کی حکومت ہے، یہ تو عزت مل گئی، تو قرآن کا وہ وعدہ جھوٹا ہو گیا لیاذ باللہ۔ تو ایسی بات نہیں ہے، قرآن نے ایک اصول بیان کیا کہ یہ یہودی جو نا بنی اسرائیل یہ ذلیل ہی رہیں گے، ان کو اقتدار نہیں مل سکتا۔ البتہ ایک قید بیان کی، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اگر یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی ایمان لے آئیں، یا پھر لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں، لوگوں سے مضبوط تعلقات قائم کر لیں، تو پھر ان کو اقتدار مل سکتا ہے۔ گویا کہ یہ بھی اصول قرآن نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیے کہ اگر امریکہ ہاتھ ہٹا لے اپنا، تو 2 دن ان کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، ایسی کمزور حکومت دوسروں کے سہارے پر ہے۔ اور وہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ الا بحبل من الناس، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط بنائیں گے تو پھر ان کو کوئی حکومت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے، وگرنہ یہ ذلیل و رسوا ہی ہوتے رہیں گے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، اور وجہ کیا؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو بغیر حق کے نہ قتل کرتے تھے، بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ انبیاء کا قتل حق تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حق ہو یہ قتل کریں، اور قتل کرنا کیا ہے، کوئی حق صورت بھی ہو، کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ یہاں پر بغیر الحق کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے تھے ہم انبیاء کو جو غلط قتل کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، بالکل ناحق کر رہے ہیں، اس وجہ سے بغیر الحق کے الفاظ آئے، وگرنہ کسی صورت میں بھی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کسی نبی کو قتل کرنا جائز ہو جائے۔ عام لوگوں کو تو ہوتا ہے نا، قصاصاً قتل کرنا جائز ہے، کوئی بندہ قتل کر دے تو بدلے میں قتل کرنا جائز ہے، لیکن نبی کو کسی صورت میں قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، حق نہیں ہوتا۔ تو یہاں بغیر الحق کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، ناحق کر رہے ہیں۔ ذالک بما عصوا، اور یہ اس وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا، بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔